ہیں اور پاکستان کی حکومت نے بار بار اس حوالے سے بہت سارے اقدامات اٹھائے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سپورٹ ایٹ ٹائمز کچھ ناقدین کی جانب سے نہیں آئی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں دماغ میں کچھ شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس سال 15 پولیو کیسز کی تشخیص ہوئی ہے، جن میں سے 2 کا تعلق ہمارے صوبہ سندھ سے ہے اور 1 کا تعلق ہمارے کراچی شہر ڈسٹرکٹ کی ماڑی سے ہے۔ ایک تشویشناک سچویشن ہے جس کو حکومت پاکستان ہو، حکومت سندھ ہو، روٹری انٹرنیشنل ہو، ہمارے انٹرنیشنل پارٹنر WHO یونیسیف ہو، ہم سب کے سب متحرک طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو ٹیکل کر سکیں، اس چیلنج کو ہم اوور کم کر سکیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ جو منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ایک تعصب کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین کے دماغوں میں ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں۔ یہ کیمپین جو ہم نے اسٹارٹ کی ہے آج سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور 25 تاریخ تک اس کیمپین کو کراچی شہر میں کنٹینیو رکھا جائے گا۔ کراچی کی 85 یونین کمیٹیز ہیں جن کے اندر یہ ویکسین، یہ ڈراپس ہمارے 5 سال سے کم عمر بچوں کو دیے جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ڈراپس ڈالے گئے لیکن ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، ہمارے ایجوکیشن پارٹنر اس میں ہے جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک انجیکٹ کرتے ہیں آپ FIPV، اس سے اس کی ایفیکیسی میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میں میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پاس یہاں کے اساتذہ موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، میں سول سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ حکومت کا ساتھ دیں۔ یہ جو پولیو سے نجات کی کیمپین ہے اپنے مستقبل کے مہمانوں کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اس میں میرا ساتھ نہ دیں، EOC کا، حکومت کا ساتھ نہ دیں، اپنا ساتھ دیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ بیماری جو ہے ہمارے پیارے کو بھی ہو سکتی ہے، ہمارے بچے کو بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایسے کیسز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جہاں پر والدین نے لاپرواہی کی، خطرے نہیں پلائے اور ایک ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا بچہ یا بچی بھاگتے ہوئے بیڈ ریڈن ہو گئی۔ ایسے بہت سارے قصے آپ کو ہمارے معاشرے میں ملے گے، اور میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم بعد میں یہ سوچیں اور اپنے آپ کو سزا دیں کہ کاش ہم نے اس وقت حکومت کا سنا ہوگا، کاش ہم نے اس وقت DC کی مدد کی ہوتی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مدد کی ہوتی، تو آج ہمارے بچی کو یہ پرماننٹ ڈسیبلٹی نہیں ہوئی ہوتی۔ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ شاہ سوڈر صاحب کھڑے ہوئے محنت کر رہے ہیں، EOC کی جانب سے DC صاحب کھڑے ہوئے ساتھوں کے ساتھوں DC اس کام کو تکمیل کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی کاوش کر رہے ہیں۔ یہ تمام جو ہمارے پولیو ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈیلی ہیلتھ ورکرز ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، متحرک طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ان 85 یونین کمیٹیز کے اندر ایسی کنوینئنٹ لوکیشنز پہ اپنے فیسیلیٹیشن سینٹر اسٹیبلش کیے جہاں پر آپ جا کے اپنے بچیوں کو یہ ویکسین اور یہ انجیکشن جو ہے دلوا سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس کام میں آپ کی حکومت کا ساتھ دیجیے، اپنا ساتھ دیجیے، تاکہ اپنے مستقبل کو ہم سیکیور کر سکیں، اپنے بچوں کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک پرماننٹ ڈسیبلٹی سے، پولیو سے نجات دلا سکیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم پولیو فری کراچی، پولیو فری سندھ اور پولیو فری پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ انسانیت زندہ باد، پاکستان پائیدار۔ دیکھیے دو چیزیں، پہلی چیز تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے سیمپل اس شہر میں، صوبے میں، اس پاکستان میں آئے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہمیں ضروری ہے، اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سیمپلس کو پیدا نہ ہونے دیں، اور اس کا جو نجات ہے، اس کا جو حل ہے وہ یہ ویکسین ہے، یہ ڈراپس ہیں، یہ انجیکشن ہے۔ اور حکومت بار بار نظیر صاحب کے دور سے بتائیے، عزیز صاحب کے ساتھ میں جب بیٹھا تھا مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے کس کے ساتھ کب کام کیا، اسی حوالے سے بھٹو صاحب بی بی صاحبہ سے لیتے ہوئے آج آسما بی بی کے ساتھ
اسی کیمپین کو رن کرنے کی کوشش کریں. لاسٹ 90s میں ان لوگوں نے وہ پرسیپشن بلڈ نہ کیا ہوگا ان ناظرین نے, تو آج شاید عظیم احمد صاحب کوئی اور کام کر رہے ہوتے. آج ہم لوگ اپنی جو اسٹریٹجی ہے کسی اور چیز کے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے. تو کہیں نہ کہیں ہم سب بہترین قوم اس کے اندر سکسیسفل نہیں ہوئے, کامیاب نہیں ہوئے. تو آج پہلی چیز تو یہ ٹارگیٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے, ہماری کمٹمنٹ تہیہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سیمپلز نہیں ہوں گے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو خطرے ہیں وہ پلائیں, انجیکشن کریں. آپ کو کوئی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, فری آف کاسٹ ایک چیز ہے. حکومت آپ کے پاس آپ کے ڈور اسٹیپ پر آ کے یہ چیز کریں, آپ کے لیڈی ہیلتھ ورکر آپ کے گھر آ کے, آپ کے اسکول آ کے فیسلٹی پرووائڈ کریں. تو آپ کو خود کوئی پرسنلی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دنیا بھر میں تو انہوں نے سختی کی ہے, ایسے پیوریٹیو ایکشن دی ہیں, ایسی سزائیں دی ہیں والدین کو. ہمارے قانون میں بھی یہ چیز موجود ہے, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خود والنٹیرلی فائل کر سکیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ٹی وی چینل کے میڈیا کے توجہ سے میسج یہ جانا چاہیے کہ ہم سب یہ کمٹ کریں, یہ وعدہ کریں کہ ہم اس کام کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. نہ صرف اپنے بچوں کو پلائیں گے بلکہ دوسروں کو قائل کریں گے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو پلائیں. یہ ڈاؤٹ نہ رکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ویکسین اور اس ویکسین میں کوئی ڈفرینس ہے. دس از ایز میں نے بھی اپنے بچوں کو یہ ویکسین دلائی ہے, ساتھ میں بھی اپنا الطاف نے بھی یہ ویکسین اپنے بچوں کو دلائی. دوسری بات جو آپ نے پانی سے ریلیٹڈ کی, کل میں نے وزٹ کیا. ہمارا واٹر بورڈ جو ہے شہر بھر کے اندر کلورینیشن سینٹرز کے اوپر کام کر رہا ہے. اس کا بنیادی ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو واٹر بورڈ ڈیزیزز ہیں ان کا ہم کم کر سکیں. 15 ایسے کلورینیشن سینٹر شہر بھر میں ہم پہلے فیز میں اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اس کے آرڈرز پلیس ہو چکے ہیں, پروکیورمنٹ ہو چکی ہے. میں سرٹنلی کانفیڈنٹ کہ دسمبر 2024 تک وہ 15 کلورینیشن سینٹر انشاءاللہ اسٹیبلش ہو جائیں گے, فنکشنل ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ان کو مزید ہم اپ اسکیل کرنے کو اور ضرور کریں گے. اگر آپ ذرا پولیٹیکل سوال کریں, اس وقت جو ایک صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی اور سینیٹر کیوں ریلیف کی مخالف ہے کہ اگر 2 مہینے ہی صحیح بجلی کے بل میں ریلیف ملے تو اس میں کیا لاجک ہے کہ پیپلز پارٹی سے بنیاد پر پنجاب گورنمنٹ نے کر دیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ ایسے تو میں سیاسی سوال لینے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, لیکن میں بار بار کہتا ہوں میری سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم انسانیت دوست سیاسی جماعت ہے. اس وقت آپ کو کوئی حکومت پولیو کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. 14 اگست کو وزیر اعلیٰ صرف جب مزار طائب پر حاضری دینے گئے تو وہ خود گئے اور بچوں کو پولیو کے خطرے پلائے. توازن کے ساتھ جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ پولیو ایریڈیکیشن کیمپین کے لیے ریلیز کرتے ہیں. پاکستان کی فرسٹ لیڈی آصمہ بٹ اللہ صاحبہ بار بار اس چیز کو پروپیگیٹ کرتی ہیں, اس چیز کو, اس آرگیومنٹ کو آگے لے کر چلتی ہے. عزیز احمد صاحب بتائیں گے آپ کو کہ کتنی کمٹمنٹ ہماری حکومت کی جانب سے نظر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جنگ جو ہے بجلی ہمارے مستقبل کے مہمان کا استعمال کریں گے جب ہم ان کو صحت پرووائڈ کریں گے, ان کی ڈسیبلٹی کو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے. ہمیں اپنی نوکری کی پروٹیکشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ 45 ارب روپے جو پنجاب حکومت نے خرچ کیے ہیں یہ اس طرح کی ہیلتھ ریلیٹڈ کیمپینس کو اگر کرتے ہیں تو شہروں میں, گاؤں دیہات میں جو اسٹنٹڈ گروتھ ہے بچوں کی وہ ختم ہو سکتی ہے, میل نیوٹریشن ختم ہو سکتی ہے, بچوں کو تعلیم کے بہتر مواقع مل سکتے ہیں. پولیو فری پاکستان بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے ہم فوکس کریں کہ پولیس کی وردی پہن کر کہیں جائیں, اگر ہم لیڈی ہیلتھ ورکر بن کے یا میل ہیلتھ ورکر بن کے جائیں اور بچوں کو خود خطرے پلائیں نا اور اپنے بچوں کو پلائیں تو میں سمجھتا ہوں عام آدمی بھی بآسانی قائل ہو سکے گا کہ ہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے. پرائیورٹیز کا ڈفرینس ہے, پرائیورٹیز کا ڈفرینس ہے. وہ اپنی پرائیورٹی پہ چلیں, ہم اپنی پرائیورٹی پہ چلیں. ہم چاہتے ہیں کہ پولیو فری پاکستان کریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے, اور چونکہ سندھ میں ہماری حکومت ہے ہم اس چیز کو اس طریقے سے اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. باقی جو پاور ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا اس کے اندر جتنا ہمارا کردار رہا ہے نا سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے, ٹھٹا جھمپیر کے اندر 1250 میگا واٹ رینیوبل انرجی, گرین انرجی, کلین انرجی صوبہ سندھ سے نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے. 3250 میگا واٹ سستے کوئلے سے, تھر کی کوئلے سے بجلی جا رہی ہے. نون لیگ نے ساہیوال کے پاور پلانٹ کے لیے امپورٹڈ کول کا پروجیکٹ لگایا ہے. ہم نے اپنے کوئلے کو فروغ دیا تاکہ اپنے لوکل لوگوں کو سپورٹ کر سکے اور سستی بجلی فراہم کر سکے.
کاش کے اس زمانے میں پرائیورٹی درست ہوتی تو آج ہم اس آئیڈینٹی کرائسس سے نہیں گزرے ہوگے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں آج اپنی پرائیورٹیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا کل محسوس ہو سکے. اور پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ پولیو فری پاکستان بنانے میں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں.